علیم صاحب ذرا ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. طارق صاحب آپ میوٹ کریے گا, آپ کا نا شور بہت آ رہا ہے. علیم صاحب آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے خلافت کے الیکشن میں. ہاں جی بالکل ڈالتا ہے, بے شمار مسالے موجود ہیں. اچھا, جب آپ کے خلیفہ کا الیکشن ہوتا ہے تو سب کے دل میں وہی نام آتا ہے یا کوئی اپوزٹ ووٹ بھی جاتے ہیں؟ نہیں, کبھی او کسی کے بھائی دل علیم میں سوچ کے بولی, سوچ کے بولی. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دے دیں آپ, جواب دیں, جواب دیں. سب کے دل میں ایک ہی چیز آتی ہے یا کسی کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی ڈال دیتا ہے کس کا ووٹ نہ دینا؟ اچھا, مجھے نہیں پتا اس بات کا سیاق و سباق کیا ہے. اگر آپ مجھے پہلے پوری بات بتائیں تو پھر میں اس میں کا سیاق و سباق نہیں, میں تو آپ سے اصول پہ بات. آپ نے کہا خلیفہ جب چنا جاتا ہے تو اللہ دل میں ڈالتا ہے, لوگوں کے ہاتھ اوپر چلے جاتے ہیں, یہی کہا نا آپ نے؟ سکر بھائی دیکھیں, یہ بات جو ہے یہ ایسا ہی ہے, خلیفہ خدا بناتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو لوگ خلافت کمیٹی میں ہوتے ہیں اور جو خلیفہ منتخب کر رہے ہوتے ہیں, اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر انہوں نے سوچا ہے کسی اور کو ووٹ کرنے کے لیے, لیکن جب نام پیش ہوا تو اللہ کی طرف سے ان کے بعد میں دل ڈالی گئی اور دل میں بات ڈالی گئی اور ان کا ہاتھ اس خلیفہ وقت کے لیے کھڑا ہو گیا جس کو خدا نے چن لیا ہوتا ہے. اس تو کی مطلب بڑی سب استعمال سب کے ہاتھ ہی پر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ہی بندے. دیکھیے, جو پاک روح ہیں, ہم خلافت کمیٹی کے سارے لوگ تو میرے نہیں خیال کہ اس طرح کے کوئی ہوں گے کہ اللہ میاں ان کے بعد میں, لیکن کچھ لوگ کچھ ٹھیک ہے, خلاف بات بھی دیتے ہیں. اور جب اللہ میاں جن کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈالتا ہے, جن کے دل میں نہیں ٹھیک, ڈالتا, جن کا اللہ میاں سے کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا, خدا تعالیٰ کا ان کے دل اچھا میں ڈالنے نہیں ڈالتا. بات ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا اصول ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر خلافت کے الیکشن میں کوئی شخص ووٹ نہیں دیتا خلیفہ کو تو اس کا اول تو دل میلا ہے, اس کے دل صاف ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے, اور اس کا آپ نے کہا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں پھر, اور دوسرا آپ نے کہا وہ پاک روح ہوتی, پاک روح بھی نہیں ہوا پھر, ایسا ہی ہے. اس کو گائیڈنس نہیں ملی, میں نے یہ کہا. نہیں آپ نے کہا نا پاک روح تو ایسا کر نہیں سکتا, تو اس کا مطلب وہ پاک روح تو نہ ہوئی پھر. خدا تعالیٰ نے جس کے بندے کے دل میں بات ڈالی ہے. اب یہ بھی تو ہے نا, جب ووٹنگ ہوتی ہے تو خلیفہ وقت کے حق میں سارے کے ساری خلافت کمیٹی تو ووٹ نہیں کرتی, کچھ ووٹ ان کے خلاف بھی آتے ہیں نا. ٹھیک تو ٹھیک ٹھیک میرے ٹھیک. خیال تو میں وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ جن کو گائیڈ نہیں کرتا یا ان کو سمجھ نہیں آتی اللہ میاں کے پیغام کی. مطلب وہ اتنے پست دل کے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دل میں نہیں ڈال مجھے سکتا. نہیں پتا سیکر آپ کیا اس کو چبا کیوں رہے ہیں میری باتوں کو, یہ سمجھ آپ نہیں صرف مجھے کنفرم, آپ نے کہا پاک روحیں ووٹ دیتی ہیں, اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے, وہ خلیفہ کے لیے ووٹ کرتے ہیں, تو جس کے دل میں اللہ نہیں ڈالتا پاک روح تو نہ ہوئی پھر. نہیں پاک روح ہو سکتی ہے, لیکن میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ میاں کی طرف سے گائیڈنس نہیں ان کو ملے گی, یہ کہہ لیں آپ. مطلب وہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے. یا مطلب دوسرے لوگ یہ میں الفاظ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے ان کے دل میں بات نہیں ڈالی. اللہ ان میاں کے نے دل میں کجی ہوتی ہے, پھر اس کا مطلب کہ وہ کھل کے وہ حق کی طرف نہیں گئے. کچھ بھی کہہ لیں. اب مثال کے طور پہ خلافت کمیٹی کے اندر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اب ان میں سے سارے لوگوں نے تو اس خلیفہ کو ووٹ تو نہیں نا دینا بھائی, کچھ اچھا لوگوں اچھا نے اچھا خلاف اچھا. بھی دیے ہوں گے. اب وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خلاف کیوں دیے. اللہ نہیں میاں نہیں, نے میں ان یہ کو نہیں بات پوچھ دل میں رہا, نہیں ڈالی. میں یہ نہیں پوچھ رہا اس کا خلاف جواب کیوں اللہ نہیں میاں دیا. نے ان کو گائیڈنس نہیں دی ہے, گائیڈنس دی تو ان کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں آپ کے انتخاب میں یہ تو اصول ہی نہیں کہ کس نے کام زیادہ کروائے, کون کتنا نیک ہے. ادھر تو جس کے دل میں اللہ نے ڈالنا ہے وہ اس نے اس کو ووٹ دے دینا ہے, یا تو اللہ کا تعلق باللہ آ گیا نا جی, ہے نا جی. میں وہی عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اس بندے کو اللہ میاں نے, یا تو اللہ میاں نے بات دل میں اس کے نہیں ڈالی, یا یہ تو آپ نے اس کو سمجھ ٹینشن نہیں ڈال آئی. دی ہے علیم صاحب کو. دیکھیں ابھی ان کے مجھے ساتھ نہیں ہوتی سمجھ کیا ہے آ ابھی رہی, ذرا. بار بار میری بات کو چبا رہے ہیں, چبائی جا چبا رہی نہیں رہا, آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں, مجھے کوئی ٹوکے نہ جی, کوئی بھائی میرا بیچ میں اب نہ بولے, مجھے ذرا ان کے ساتھ 3 منٹ دے دیں. علیم صاحب آپ نے کہا جو پاک روحیں ہوتی ہیں اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے, تو جن کے دل میں نہیں ڈالتا اس کا مطلب وہ پاک روحیں نہیں, ایسے ہی. نہیں یار سکر, آپ گھما رہے ہو بات کو. بات ایسے ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے ان کو گائیڈنس نہیں ملی, یا ملی تو ان کو سمجھ نہیں آئی. مطلب اللہ تعالیٰ کا ان سے تعلق نہیں ہوتا اس طریقے کا جیسے باقی چلے لوگوں کا مان ہوتا لیں, ہے. مان لیں, ہاں جی یہ بات مان لیں کہ کچھ مطلب لوگ باقی لوگوں کا خلافت کمیٹی تعلق میں اگر 100 باللہ. بندہ ہے, لیٹ سپوز ہاں کہ ہاں 100 ٹھیک بندہ ہے. ہے, تو اس میں سے 80 نے ووٹ کر دیا, 20 نے نہیں کیا. اب وہ بندہ یہ پوچھے کہ 20 نے ان کے کو ووٹ کیوں نہیں کیا, تو اس کا جواب تو یہی ہے نا کہ جب خلیفہ خدا بناتا ہے تو اللہ میاں نے ان کو وہ رہنمائی نہیں دی, اور اگر ان کو ٹھیک ہے یا دی ہے تو ان کو سمجھ نہیں ہے, یا ان کے کوئی ذاتی مفادات ہوں گے بیچ میں, یہ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے. ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ہو ٹھیک ہو سکتا گیا. ہے نا, وہ اس مفادات ہو, کا یا مطلب ہے, وہ پارٹی ہو اس کسی کا اور طرف, یہ بھی ہو میں سکتا سمجھ گیا, اس کا مطلب ہے وہ جن 80 لوگوں نے ووٹ دیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ اللہ کا تعلق باللہ ہے, اور جن 20 نے نہیں دیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعلق باللہ ویسا نہیں رکھتا, ایسا ہی ہے.
اچھا یہ نہیں یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کہ کس سیاق و سباق میں بات کر رہے ہیں. آپ کھل کے بات کریں. اب دیکھیں کچھ لوگوں نے نام بھی تو پیش کیا ہوتا ہے نا. اب کچھ نے تائید بھی کی ہوتی ہے. اب نام پیش ہوا, ایک بندے نے اس کی تائید کر دی, تو وہ تو اپنی مخالف کو ووٹ نہیں دے گا نا. اچھا نہیں, لیکن میں صرف یہ مخالف بات, کا لفظ ٹھیک نہیں ہے. وہ جس بندے نے میں ایک سوال دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. ووٹ دینے والی ہوئی پاک رو میں, جنہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ اس طرح کی پاک رو میں نہ ہوئی جیسے باقی تھے. یہ ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ کیا دوبارہ بتائیے گا. جنہوں نے ووٹ دیا خلیفہ کو, اللہ نے ان کے دل میں خدا ڈالا تعالیٰ نے ان کے ان دل کا, میں بات ڈالی. ہاں, اس کا مطلب ہے وہ 80 لوگ زیادہ حقدار ہوں گے تعلق باللہ کے سینس میں ان 20 کے کمپیئر کیا جائے. ٹھیک ہے یہ ہاں, بات ان کو گائیڈنس نہیں ملی یا ان کو ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. تو علیم صاحب میرا سوال ہے, مرزا ناصر صاحب جب خلیفہ بنے تو مرزا طاہر صاحب نے کس کو ووٹ دیا؟ مرزا ناصر صاحب کو. کنفرم کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, نہیں تو وہ ان کے بھائی ہیں بھائی, اور وہ بالکل اپنے خلافت ثالثہ کے دور کے اندر وہ ان کا رائٹ ہینڈ تھے, اور وہ بالکل انہوں نے ووٹ دیا. مرزا ناصر بھی دیا, اور کس کو مرزا دیا ناصر کے مقابلے میں کون کھڑے تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا. مرزا رفیع صاحب نہیں تھے؟ نہیں مرزا رفیع صاحب نہیں تھے. کون تھے جی؟ میرا نہیں خیال ہے, مجھے نہیں پتا اس چیز کا, لیکن ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ پھر وہ طارق چوہان صاحب کی بات کی آپ نکال کے لے آئے, یا کسی شوشا. میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے مرزا ناصر صاحب کے الیکشن میں ان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ میرے خیال میں وہ اکیلے تھے, یا ان کے خلاف کوئی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں آیا, پکی بات ہے؟ جہاں تک میری انفارمیشن ہے کوئی نہیں تھا. اور اگر پہلا آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ مرزا طاہر صاحب نے ووٹ کس کو کیا تھا, تو اس کا مجھے نہیں پتا. اور اگر میں ویسے بات کروں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ خلیفۃ المسیح ثالث کو کیا. یہ ذرا ڈاکٹر صاحب سے کنفرم کریں. اس پہ کنفرم کریں, ڈاکٹر صاحب تو موجود نہیں تھے وہاں پہ. نہیں, آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں نا کہ مرزا ناصر صاحب جب الیکشن خلافت الیکشن میں مرزا ناصر صاحب کے ساتھ کون کھڑا تھا, کینڈیڈیٹ کون تھا؟ بند کمرے میں وہ اجلاس ہو رہا ہے. اب مجھ سے پوچھیں آپ کے فلاں بندے نے کس کو ووٹ کیا, مجھے نہیں پتا بھائی. ڈاکٹر صاحب کو بھی کیسے پتا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں اور کنفرم ابھی کریں. آپ نے جانا نہیں, اب پوچھیں کون کھڑا تھا مرزا ناصر صاحب کے ساتھ الیکشن میں. ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں, وہ نہیں ہے یہاں پہ. مرزا ناصر صاحب کے ساتھ کون تھا الیکشن میں؟ مرزا رفیع صاحب تھے کہ نہیں؟ نہیں تھے. میرا نہیں خیال ڈاکٹر مرزا رفیع صاحب تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مرزا رفیع صاحب تھے, کنفرمیشن آ گئی. آپ بتائیں مرزا رفیع صاحب تھے کہ نہیں, کنفرم کریں علیم صاحب. مجھے آج میں آپ کی اللہ دل میں کیا ڈالتا اس کی پھٹیاں تو توڑو نا, آپ نے جو تماشا بنایا ہوا لوگوں کے ساتھ. بھائی میں نے جتنی میں معلومات ہے میں اتنا آپ کو یہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے, ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے. ہاں جی علیم صاحب, مجھے تو نہیں پتا نا کہ وہ بند کمرے کے اگر اجلاس ہے تو یہ سوال ہی آپ کا پہلے غلط ہے کہ کس نے کس کو ووٹ کیا. یہ کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. مجھے تو باہر میں تب میرے خیال میں لے جی آپ کی ایمبولینس چلی گئی, آپ نے نہیں جانا, کسی اور کو بلائیں. ہاں جی, کون آنا چاہتا ہے بھائی جوان جو اس بات کا جواب دے گا؟ علیم صاحب آپ نے نہیں جانا, کیڑا جوان ہے؟ نہیں یہ بات سکر بھائی, میں پھر ایک بات یہاں پہ آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ اتنے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ مرزا رافع ڈاکٹر صاحب کو نیچے کس رفیع میں نے نہیں اتارا, خود گئے, بیک پہ گئے ہوئے تھے, خود آؤٹ. وہ خود گئے ہیں بھائی. نہیں بھائی نہیں, ہم نے نہیں اتارا. وہ حلفن کہہ رہے ہیں ہم کیوں اتاریں گے, وہ تو خاموش تھے, ہم کیوں اتاریں گے, ہم تو ان سے گواہی لینا چاہ رہے ہیں. اسی موقع پر ہم نے اتارنا تھا انہیں. علیم بھائی ایسی بدگمانی نہ کریں. دیکھیں جب سیکر جیسا ایک بندہ اس چیز کو جانتا ہے, طارق چوہان جیسا بندہ جانتا ہے, میرے جیسا اللہ علم بندہ جانتا ہے اس بات کو, مرزا رفیع صاحب تھے, یہ سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہے, اس کے ثبوت بھی موجود ہیں ریٹن فارم میں. تو پھر میرا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یا تو مرزا رفیع صاحب جو ہیں وہ یا تو ان کی بلڈ لائن مرزا صاحب کی بلڈ لائن سے نہیں ملتی. شاہ صاحب ٹھہر جائیں, شاہ صاحب ٹھہر جائیں, شاہ صاحب ٹھہر جائیں, شاہ صاحب ٹھہر جائیں, یہ بھاگے گا, یہ بھی بھاگے گا. شاہ صاحب رک جائیں, وہ بھائی تھے ان کے, میں نے تو بتا دیا وہ بھائی تھے. مجھے صرف آپ کنفرم کریں مرزا ناصر صاحب کے مد مقابل خلافت کے کینڈیڈیٹ کون تھے؟ نہیں اگر وہ تھے بھی تو خلیفۃ المسیح رابع نے ووٹ مرزا ناصر صاحب کی دیا ہوگا, اور میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. اب یہ تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں. اگر سپوز میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کنفرم نہیں کریں, طارق صاحب آپ اس پہ کوئی اگر ایک بات کرنا چاہیں پھر میں علیم صاحب سے سوال کروں گا, آپ اس کے بارے میں. نہیں یہ مجھے بھی نہیں علم ہے کہ مرزا طاہر نے کس کو ووٹ دیا تھا. اگر آپ کے پاس یہ علم ہے تو آپ ضرور شیئر کریں. دوسری بات یہ کہ مرزا رفیع صاحب کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ تو پھر بڑا اختلاف ہوا
اور پھر وہ مرزا صاحب مرزا رفیع احمد صاحب پھر بس پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی اور وہ بات کی بات ہے، ہاں وہ جی مرزا تو طاہر کے الیکشن کی بات ہے، وہ بات کی ہاں بات ہے، ہاں جی ہاں جی وہ مرزا ناصر طاہر صاحب نے کیا ہاں کروایا. مرزا ناصر کی ہاں بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں جی جی جی، میں وہ مرزا طاہر نے کیا کیا، ہاں مرزا ٹھیک ہے میاں ٹھیک ہے مرزا منصور کا کیا کردار تھا، کس طرح ہاں مرزا رفیع کو ٹھڈے مارے گئے خدابوں کی طرف سے، وہ بعد میں آؤں گا ان کے ساتھ. ہاں یہ جی پھنس گیا علیم آ کے ادھر. ہاں جی ہاں جی ناصر ہاں جی صاحب کو ٹھیک آپ نے ہے، بولیں اب آپ اس کو ٹینشن ڈال دی علیم صاحب نہیں، کو. یہ مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں، ایسے بات نہیں ہوتی ہے، پہلی بات اگر یہ ہے. علیم صاحب اچھا اگر ناصر صاحب کو مرزا اوپر لے لیں، طاہر وجہ نے ناصر صاحب کو اوپر لے اگر لیں. مرزا میں ناصر صاحب کو لے لیتا ہوں جی، ایک منٹ آ جاؤ، ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے، ناصر صاحب تسی آ جاؤ، کنفرم کر دو جی، میرا سوال پوچھ رہے ہیں، آؤ جی. بول رہے ہیں بتائیں گے کہ جب مرزا طاہر صاحب بنے اور یہ پہلا جو الیکشن ہوا تو جو کرنٹ پانچویں خلیفہ ان کے ابو کے کس پوزیشن پہ جی تھے جی جی مرزا؟ جی 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 بابر صاحب میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں، وہ میں ادھر ہی آتا ہوں، ادھر سے ہی بھاگ جائے گا نا، پھر دوسرے سوال پہ چلے جائیں گے. ناصر صاحب آئیں جی، کال ڈال دی آپ نے. کو انوائٹ کیا، وہ نہیں آنا چاہ رہے اوپر اس وقت. علیم بھائی آپ آ آپ گیا سے آ ابھی گیا. یہ وہ جس آ طرح گیا. پلیگ سے دور بھاگتے ہیں شاید اس طرح بھاگ رہے ہیں آپ سے دور، آپ کو بچانے کوئی نہیں آ رہا. یہ جو ہوسٹ ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ میں جی سیکر. اچھا کیونکہ میں آپ کو فالو کرنا چاہ رہا تھا تو وہ ہو نہیں رہا. السلام علیکم جی. ان کو میں بلاک کر کر لیتا ہوں جی آپ کو فالو، میں مجھے ان کو آپ بلاک فالو کر کر دیں. لیں تو پھر. السلام اگر علیکم. PLOC کے لکھا ہوگا اس کو دبائیں گے تو فالو ہو جائے گا. اور نہیں نہیں نہیں، یہ بلاک کروا رہے ہیں آپ سے، میں آپ کو فالو کر لیا، مجھے فالو بیک کر لیجیے گا. ہاں جی علیم ٹھیک صاحب ہے آواز شکریہ. آ رہی؟ جی 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 ناصر ناصر بھائی صاحب آ رہی ناصر صاحب. ہاں، کی حال ہے؟ خیر ہے؟ الحمدللہ تگڑے الحمدللہ تگڑے جی ناصر تگڑے. بھائی. طارق جی ناصر چوہان صاحب تسی صاحب کرنا چاہ رہے تھا. پوچھو جی جڑا کوئی اگر کوشش کرانگے اگر کوئی جڑی سارے کوئی گل ناصر صاحب دس. سوال ایسی کہ جدو مرزا ناصر صاحب دا خلافت الیکشن ہویا سی تے انہاں نال مدے مقابل کون سی خلیفہ دا کینڈیڈیٹ؟ مرزا رفیع صاحب سن میرے خیال سے. چلو ایک گل میری کنفرم ہو گئی جی علیم صاحب تانوں. ناصر صاحب کو پتہ تو ٹھیک ہے، میرے علم میں ٹھیک ہے، تے ناصر صاحب مرزا طاہر صاحب نے کینوں ووٹ دیتا؟ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ نہیں میں ہلے کچھ نہیں کہہ رہے، مینوں کنفرمیشن چاہیے تواڈے ولوں. ਮੈਂ ਕਹਿ پھر ਦਿੰਦਾ دساں. ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ. ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ. اچھا مرزا رفیع صاحب نے دیتا ہے. علیم صاحب متفق ہو اس ਅੱਛਾ بات پہ؟ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਲੋ. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. کوئی اور مزید آوے جی کنفرم دسو نا، مفروضے تے میں گل ہی نہیں نا کرنی. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ میں ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ہاں ਮੈਂ سکے ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ. مطلب خدا تعالیٰ نے سنت بنا. مطلب تسی یہ کہنا چاہ رہے ہو، میری گل ذرا ریفریز مینوں اپنا کوسچن ذرا وزن نال کرن دیو کہ جڑے خلیفہ دے کینڈیڈیٹ نو مرزا طاہر صاحب نے ووٹ دیتا او خلیفہ نہیں بڑھیا تے باقیاں نے جنہاں نے دیتا او خلیفہ بڑھ گیا. مطلب خلیفہ جنوں اللہ چندا ہے، اللہ دل چ پاندا ہے، مرزا طاہر صاحب دے دل چ اللہ نے نہیں پایا. تسی یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਆ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਮੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ حضرت عمر فاروق نے اپنے بچے سے یہ گل کہی سی کہ تو ووٹ نہیں دے سکتا جس طرح تیری رائے ہوئی, تو اس طرح مطلب کہ سکا پائی سی تو ہو سکتا ہے انہوں نے نہ دیتا ہوئے بٹھے بیٹھے ہیں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں ہن ذرا طارق چوہان صاحب اب آپ ذرا اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں جو ناصر صاحب نے بیان دیا ہے. ابھی میں اس کے آگے بات نہیں کر رہا, لیکن اگر یہ مفروضہ جو نے کہا کہ اگر دے بھی دیا ہو تو میں چاہتا ہوں آپ تو سے سٹارٹ کریں کہ اگر دے بھی ہو تو کیا مقصد نکلتا ہے اس کا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے ان کو گردن سے پکڑ لیا ہے. یہ اب پہلے تو کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے,
तो और फिर अभी अलीम साहब ने कहा कि वो जो नेक होते हैं उनकी दिल में डालता है, वो जो शहीद हुए होते हैं। तो अब मिर्ज़ा ताहिर साहब ने जिसको वोट दिया वो तो खलीफा नहीं बना। इसका मतलब है कि मिर्ज़ा ताहिर साहब सईद रूह नहीं थे शायद, फिर उन्होंने जो अलीम साहब ने जो अभी मोटिवेशन वो अपने आर्गूमेंटेशन की है, उससे यही फिर जाहिर होता है कि फिर मिर्ज़ा ताहिर साहब जो थे मेरी वो बात सईद को रूह आप नहीं थे। ना दोहराएं, मुझे कोट अलीम ना करें। मैंने अलीम मैंने साहब सही कहा है। अलीम साहब अल्लाह ये ने जड़ी दोनों गल कर रहे खुदा ताला ये बेहतर जानता है। ये हड्डियां देखो, आप बिल्कुल वैसे ही उसमें से वो बात है कि इसमें से कुछ बात ये है कि जो लोग इंतखाब में होते हैं सब ही अल्लाह के बंदे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। चलो कोई किसी की ठीक है ये रूहानियत में कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई फर्क नहीं है। बात ये है अल्लाह ने जिसको बनाना होता है वो उसको चुन लेता है। बाकी जब ऐसे ही। राय है तो उसमें आगे पीछे हो सकती है, इसमें क्या मसला है? वो सब अल्लाह के ही बंदे, अल्लाह ने दिलों में डालना होता है कि अल्लाह ने जिसका इंतखाब कराना होता है उसका इंतखाब करा के ही रहता है वो। बात ये हाँ है कि वो बिल्कुल उसने बिल्कुल। वो करवाना होता है। बाकी तो कोई मसला नहीं है कि सबके दिल में इंतखाब राय, जब राय है तो वो किसी के हक में भी कोई दे सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जी जिसको तारिक बनवाना तारिक साहब होता जी है जी वो जी जी उसको बनवा के ही रहता है। बात तो ये है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है जिसने बनना होता है वो बन के ही रहता है, अल्लाह दिल में डाले ना डाले। जिसको अल्लाह ने बनाना होता है वो बनवा के ही रहता है। कौन नहीं नहीं फयकुन, जब वो चाहता है ऐसे ना किसी ना चीज कहें, का हो, देखें जी, जब वो ऐसे ना किसी ना चीज कहें। सुने ना सिख साहब, जब खुदा जी जी ताला कुन फयकुन पे आता है तो वो होना शुरू, वो होके ही रहता है। वो उसकी तदबीर ठीक, है, वो कैसे किसी के अंदर डालता है उसको पता है, वो करके रहता है, बिल्कुल सही। उसको कोई रोक नहीं तारिक सकता। चौहान साहब, तारिक चौहान साहब आपसे मेरा एक सवाल है। तारिक चौहान साहब, दो स्टेटमेंट्स है। एक है कि जिसको अल्लाह ने बनवाना होता है वो बन के रहता है। मेरी स्टेटमेंट ये है कि फिर जिसने बनना होता है वो बन के रहता है, अल्लाह जिसके दिल में जो डाले। आप इस पे कंटिन्यू करें। जी मेरा मतलब है कि ये तो अब मिर्ज़ा मसरूर साहिब किस तरह बने ये तो मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं तो जमात अहमदिया से मेरा ताल्लुक़ है, बचपन मेरी पैदाइश ही इनमें हुई है। तो अभी तकरीबन 10 साल पहले ही मैं यहाँ से दूसरी जगह कन्वर्ट हुआ हूँ। तो इसलिए मेरी अब 70 साल उम्र है, 60 साल मैंने यहीं पे गुजारे हैं। तो मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि मिर्ज़ा मसरूर साहब कैसे बने और अल्लाह ने उनको कैसे बनाया। मिर्ज़ा मसरूर साहब के मुतल्लिक मिर्ज़ा ताहिर साहब ने पहले ही निशानियाँ देनी शुरू कर दी। उनके खुतबात वादे हैं कि जी तू हमारी जगह बैठ, हम चलते हैं, वो वाली बातें उन्होंने शुरू कर दी थी। और जमात वालों को भी ये बात पता थी उस वक्त, जिन्होंने चुनना था, जो शहीद रूहें थी जिन्होंने चुनना था, उनको भी पहले सारी पाक रूहें बातें जी, ये पता पाक थी। रूहें, पाक रूहें, हाँ तल्लक तारक बिल्ला पाक साहब, जिनका रूहें। तगड़ा था। अच्छा तो वो सिद्दीकी साहब एक मिनट, ये इनकी बात आ गई। देखें बात यह है कि मेरे वालिद साहब उस वक्त जिंदा थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने घर में बैठे हुए जब खलीफा मसीह राबे की डेथ हुई थी तो हमारे वालिद साहब ने घर बैठे हुए कुछ 2-3 नाम लिखे थे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो नाम मेरे वालिद साहब ने लिखा था वो मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब का था। उस वक्त तक इंतखाब नहीं हुआ था। ये मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ। बात यह है कि इसमें क्या तकलीफ है किसी को? जब एक खलीफा वक्त जो होता है तो उसको जमात के हालात का और जमात की लोगों का पता होता है। वो किसी को बात किसी की तरफ इशारा कर भी सकता है, चलें उसको जी, खुल गई बात मुंतखब भी सारी। कर सकता है किसी को, तो बात ही खत्म है। इसमें क्या एतराज है? मसलन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर फारूक को मुकर्रर कर दिया। तो क्या है? जो खलीफा वक्त होता है वो किसी आदमी को अगर मुकर्रर करे, किसी की तरफ इशारा करे तो कर सकता है। इसमें क्या है? मतलब क्या इसमें, इससे क्या, वो तो अच्छी बात है। इसमें तो क्या ये फर्क फिर है? अल्लाह ने तो दिल में नहीं ना डाला। ओ जी, तो अल्लाह ने, देखें हमारा जो खलीफा वक्त है वो अगर किसी की तरफ इशारा करता है, किसी को बताता है तो अल्लाह के इज़्न से ही बताता है। अल्लाह को तो पहले से ही पता है कि क्या होना है। हम तो ये बात करते हैं कि जब अल्लाह ने किसी चीज का होने का इरादा कर लिया तो वो होके ही रहता है, वो होना शुरू हो जाता है। तो खुदा ताला की ये तदबीर है कि खुदा ताला खलीफा वक्त की तरफ से इशारा भी करवा सकता है। नहीं नहीं सीधी नहीं, बात है। गलत समझ रहे हैं आप नासिर साहब आपकी बात से। नहीं वो समझने दो इन्होंने जड़ा ऐसे समझने ने। एक मिनट ये देखें, आपकी बात को गलत वो मतलब बात देंगे ये हो रही वो है लेने लड़ दें पे जे, इनको लड़ बात। पे जे, छोटी सी लड़ बात, पे जे, छोटी सी लड़ पे जे। वोटिंग छोटी सी जो बात वोटिंग है लुटिया के डुबो देती। सुनिएगा सुनिएगा, वोटिंग अपनी वो जगह पे मौजूद है और सबसे मुझे आम मरला पता वोटिंग है यही है। वोटिंग, अलीम साहब आप हाँ, लेकिन ये नहीं, भी आप आपकी टेंशन ना आपने बात लें। बहुत नजर में नहीं कर रहे नहीं हैं, ये नहीं भी आपकी नहीं, बात छोड़ें बिल्कुल जी, ठीक है। आप टेंशन ना लें। मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे पता है कि वोटिंग है और सब कुछ है, वो पता है मुझे। हाँ लेकिन वो बात कह ये रहे हैं है कि इशारा कर खलीफा दिया ना, तो वोटिंग हाँ तो अगर फिर कर क्या वोटिंग दिए रही? तो ऐसे ही जाली कर वोटिंग सकता होती है, है। कोई मसला नहीं है। अगर खलीफा वक्त किसी की तरफ हाँ इशारा नहीं करता नहीं, कर लेकिन सकता है। वोटिंग सबसे जो आम और ओ अलीम साहब रुक वो जाओ, ठीक तुसी है भी अलीम चुप अलीम साहब रहो। सानू अलीम भी साहब गल चुप ऐड रहो करन हुण। दिओ एक मिनट नहीं, एक एक मिनट अलीम गल साहब ऐड चुप करन रहो। दिओ आप गलत असल रंग ना मसला दें है इनकी वे बात को। कि और जदों सबसे अलीम अहम साहब मरहला वोटिंग ही है और सबसे मोतबर
چیز بھی ووٹنگ ہی ہے اس میں. اب میں سب کو میوٹ لگاؤں گا. علیم صاحب میوٹ لاؤ. علیم صاحب ہن وچ نہیں آنا تسی. ٹھیک سارے اس چیز پہ غور کریں کہ مرزا طاہر صاحب نے اشارہ کر دیا تھا, انہوں نے مثال دی حضرت عمر حضرت ابوبکر. مرزا طاہر صاحب نے اشارہ کر دیا تھا مرزا مسرور صاحب کی طرف, اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوتی ہے کوئی اشارہ نہیں اور کیا پھر بھائی, اللہ ووٹنگ والوں کے کوئی دل میں اشارہ ڈالے. نہیں کیا, کوئی اشارہ نہیں کیا. ناصر صاحب نے کہا ہے, پوری مثال دی انہوں نے. ایک منٹ. ووٹنگ کو آپ انڈر اس طرح نہ کریں. نہیں علیم صاحب میرے پیارے ہو, تسی نہ ووٹنگ ہی آخری گل ہوندی ہے, لیکن خلیفہ وقت جڑا بندہ دعا پیچھے کوئی بندہ ہے وہ نشان مطلب واضح ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے والد صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے خاندان سے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن ہم نے میرے والد صاحب نے بھی 3-4 نام لکھے تھے, تو مرزا مسرور صاحب کا نام لکھا تھا کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے شخصیت, کچھ پتہ لگ جاتا ہے آدمیوں کو, اس پتہ کا ہوتا ہے مطلب کون سی ہے چیز اس کا مطلب ہے طارق چوہان صاحب, میں آپ سے اب ذرا طارق چوہان یہ صاحب تو سے میرا سوال ہے. فیصلہ کو طارق چوہان مطلب صاحب, ووٹنگ ہے, فیصلہ کو جی مطلب وہ پتہ ہے طارق چوہان voting ہے. صاحب, یار نہیں آپس میں کوئی نہیں ٹینشن نہیں, کوئی ایڈی کیڑی گل. طارق چوہان صاحب, اب ناصر صاحب کی بات کو غلط رنگ نہ دیں. ناصر وہ صاحب طارق دین دو چوہان رنگ صاحب, انہوں جی کیڑا فرق پایا چلے انہوں نے رنگ دین نال, کوئی بات نہیں. طارق چوہان صاحب, یار کوئی نہیں دلیم, کوئی ٹینشن نہیں, نہیں تیری جماعت تو کچھ ہونے لگا, صبر تے کر, حوصلہ تے کر. طارق چوہان صاحب یہ دیکھیں کہ نواز شریف نے اشارہ کر دیا کہ شہباز شریف بنے گا نیکسٹ پرائم منسٹر, پھر پارٹی میں الیکشن ہو گیا, کیسا؟ جی بالکل. نہیں یہ تو آپ نے خود ہی ناصر صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی کہ وہ جی پہلے ہی سارا کچھ پتا ہوتا ہے, اشارہ کر دیا ہوتا ہے. یہی میں نے آپ کو بات بتائی ہے. میں نے دیکھیں آپ میری بات اس کے دیکھیں, لیے آپ نے وضاحت تو نہیں نہ کرنی اس کی, میں نے کرنی ہے, میں ادھر بیٹھا ہوں. بات یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس یار طریقے طارق سے صاحب کو موقع دیں, طارق صاحب کو موقع دیں, طارق صاحب کو موقع دیں. وہ طارق صاحب نے بڑا موقع دیتا ہے ادھر سے, وہ پتہ ہے سانو طارق صاحب دی. آج اسی بیٹھے ہیں نا, موقع تو دیو. طارق صاحب دا پتہ ہے, طارق صاحب دا پتہ ہے سر. جی اب میں نے آپ کو ساری جو باتیں بتائی تھی, ناصر صاحب نے ان کو کنفرم کر دیا کہ جی ہاں پہلے سے ہی یہ نشانیاں بتا دی گئی تھی. اور مرزا طاہر صاحب تو بیچارے مجبور تھے, ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا, تو ان کو یہی تھا کہ میں ایسا خلیفہ بناؤں جو میرے جو مفادات ہیں ان کی وہ حفاظت کرنے والا ہو. تو مرزا مسرور صاحب تو ان کے بہت بڑے تھے, فین تھے. اور دوسرے کہ مرزا مسرور صاحب اس کے قابل نہیں تھے. یہ میں آپ کو یہ بھی مثال دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں مرزا مسرور صاحب 10 سال کم از کم جو ہے وہ بالکل نہیں بولے, سوائے آتے تھے اور خطبہ پڑھ کے لکھا ہوا سنا کے چلے جاتے تھے, لیکن انہوں نے کوئی انٹریکشن وغیرہ نہیں کیا. آہستہ آہستہ پھر ان میں کانفیڈنس آنا شروع ہوا, تو انہوں نے اپنی بچیوں کے کلاسیں لینی شروع کر دی. تو یہ ساری باتیں یہ آپ غلط اس بات چیز کر کو رہے ہیں. ظاہر کر دیکھیں رہی ہیں. آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے صحیح. طارق اچھا صاحب نہیں, بات یہ ہے لڑنے کی بات نہیں. نہیں, لڑنے نہیں ہے, لڑنے نہیں. بات ناصر سنیں, صاحب میں دیکھیں ٹاپک پہ واپس آنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں آپ سے گزارش ہے چھوٹی سی. جی سیکر بھائی ان کو جواب دیں کہ یہ ہماری خلافت میں اور اس میں کیا فرق ہے. جی بالکل جی. کسی نے کلیم نہیں کیا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا تو میں نے عمر کو چنا, اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے ابو بکر کو چنا, اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے عثمان کو چنا, اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے علی کو چنا. کسی صحابی کا یہ کلیم نہیں ہے, نہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے. شورا ہوں بینہم, شورا تھی, اس کا ڈیسیجن تھا. سن لیں ڈاکٹر صاحب سن لیں. کوئی الہام نہیں ہوا کسی صحابی پہ کہ اس کو ووٹ دینا ہے. قطعاً غلط. سن لیں ڈاکٹر صاحب, بات پوری سن لیں. ڈاکٹر صاحب سن تو لیا میری بات, آپ نے جواب مانگا ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب مانگا ہے, خود سنتے نہیں, اس کو بات تو پوری کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب جواب مانگا آپ نے. جی کوئی ڈاکٹر صاحب بات تو سن لیں. میرا سوال کا جو آپ نے سوال پوچھا جواب تو دینے دیں. بات بھٹکتی ہے نا ڈاکٹر صاحب میں نے ٹاپک سے جانے نہیں دینا ادھر ادھر. سویٹ بھائی, بات یہ ہے آپ کے ایک سوال اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو سوال گراؤنڈ میں موجود ہی نہیں ہے. آپ نے خلافت راشدہ کا پوچھا نا مجھ سے, ڈاکٹر صاحب مجھے جواب تو دیں دیں اس کا. الہامی ہونے کا, ہم الہامی کا دعویٰ ہی نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب بات سنیں گے تو میں بتاؤں گا, صرف مجھے موقع دیں. خلافت راشدہ کا تمام تر الیکشن کوئی نامینیشن کسی الہام پر, کسی تصرف پر نہیں ٹکی ہوئی. اگر کوئی کہتا ہے قطعاً غلط کہتا ہے, شورا سے ہوا. اب ڈاکٹر رک جائے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے حضرت علی کو ووٹ دیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ڈیسائیڈنگ ووٹ دینا تھا وہ پاک روح تھی یا باقی پاک روح نہیں تھے. ان کے دل کا تعلق باللہ زیادہ سٹرونگ تھا, باقیوں کا نہیں تھا. خلیفہ اللہ بناتا ہے, اللہ ان کے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. کسی نے کلیم نہیں کیا. یہ ہے ہمارا اسلام. آپ کا یہ کلیم ہے ڈاکٹر صاحب. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ جب اس چیز کے ہوتے ہوئے میں نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں دیا، میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا ڈاکٹر صاحب، مرزا ناصر صاحب کے الیکشن میں کون تھا خلافت کا کینڈیڈیٹ؟ ڈاکٹر صاحب اس کا پہلے جواب دے دیں۔ مرزا ناصر صاحب اور مرزا طاہر صاحب کے خلافت کے الیکشن میں نہیں ان کا الیکشن نہیں ہوا آپس میں، مرزا ناصر صاحب کا اور مرزا ناصر کا تو ناصر آپس صاحب میں کا۔ ہوا ہی نہیں۔ میں یہ جی عرض جی کر جی رہا ہوں کہ مرزا ناصر صاحب اور مرزا طاہر صاحب دونوں خلفاء کی جب خلفاء کا انتخاب ہوا ہے، میں اس وقت وہاں پر زیادہ قریب نہیں تھا۔ خلافت ڈاکٹر صاحب خلیفہ کا مجھے پورا پتہ ہے۔ سن لیں ڈاکٹر صاحب سے سن لیں، صرف میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ جب مرزا ناصر صاحب کی خلافت کا الیکشن ہوا، ان کے مد مقابل خلافت کا کینڈیڈیٹ کون تھا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، میں نے کبھی اس کو ناصر صاحب سے کنفرم کریں ذرا، انہوں نے بتایا مرزا رفیع صاحب تھے۔ اچھا ہوں گے مرزا رفیع صاحب ہوں یا 10 بندے ہوں، نام اور ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے مرزا ناصر صاحب کو ووٹ دیا بقول پی ڈی پی والے علیم صاحب کے، وہ پاک روحیں تھی، نیک روحیں تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اسٹرانگ تعلق تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ ہے خلیفہ۔ لیکن اگر کوئی اس کے اپوزٹ ووٹ دے پھر وہ پاک روح تو تھا نا بھی ڈاکٹر صاحب، نہ اس کے دل میں اللہ کا تعلق ہوا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تو پھر کچھ بھی نہیں سجاتا۔ ممکن ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ علیم صاحب کی بات اگر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ڈاکٹر صاحب آپ ذرا غور سے سنیے گا، مجھے ٹوکیے گا میں، ڈاکٹر صاحب آپ غور کریں جو آپ نے بات کی کہ عین ممکن ہے اس سے اللہ کا وہ تعلق نہ ہو، وہ پاک روح بھی نہ ہو۔ اس پاک روح نہ ہونے میں اگر مرزا طاہر صاحب ہی ناصر صاحب کو ووٹ نہ دے اور مرزا رفیع صاحب کو دے، اس کا مطلب ہے مرزا طاہر صاحب پاک روح بھی نہیں تھے، اللہ سے تعلق بھی اسٹرانگ نہیں تھا، اور ایسے بندے کو اگلی خلافت کا کینڈیڈیٹ بنا دیا آپ نے، وہ بھی مرزا کس کے مقابلے میں؟ مرزا رفیع صاحب کے خدا سامنے۔ تعالیٰ کی اگر ان الفاظ کو، اپنے الفاظ کو پکڑنا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کب کس کو پاک قرار دے دے۔ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کب بشر کو رسول میں بدل دے۔ اس کا مطلب پہلے پاک نہیں تھے، اللہ نے بعد میں پاک کیا ان کو۔ اور بھائی یہ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کی بات کے جواب میں ایک لفاظی کے طور پر جواب دیا ہے کہ آپ ایک بات پکڑ رہے ہیں، فرض کر لیں بے شک اپنی طرف سے، آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں یار، مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب غور کریں، گانجا پینا تو نہیں شروع کر دیا ہوا؟ نہیں گانجا تو نہیں میں نے پیا، نہیں، مجھے لیکن بتائیں۔ غور کریں، آپ غور کریں کہ اس شخص کے گانجا اور سمیکیے کا اندازہ کریں جو کہتا ہے اللہ دل میں بانٹ ڈالتا ہے، وہ سمیکیا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ہے تو نہیں ہے تو پھر مرزا طاہر کے دل میں کیوں نہیں ڈالی؟ اب میں کیا گانجا لاؤں کہ سمیک لاؤں؟ مرزا طاہر صاحب نے مرزا ناصر صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، یہ آپ کو کس نے کہا؟ میں تو ناصر صاحب کہہ رہے ہیں مان لیتے، میں تو پوچھ رہا ہوں سوال، آپ کنفرم ہی ناصر نہیں صاحب کر نے رہے۔ یہ دیکھیں اسٹیکر صاحب، آپ دیکھیں یہ بات نہ کریں بھائی، ہو سکتا ہے ان کے مطلب اتنا قریبی معاملہ تھا، میں اس نے ظن رکھ کے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اپنے بھائی کو انہوں نے نہ دیا ہو کہ میں ان کو دے دیتا ہوں، لوگ نہ سمجھیں، لیکن خدا ڈاکٹر صاحب تعالیٰ کرنے نے دیں، جو ڈاکٹر چیز صاحب وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کو کرنے جو دیں، خدا تعالیٰ نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب ان کو کر لیں دیں بات، وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ہاں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں ناصر بھائی، ان کو اس کر لیے لیں میں دیں۔ نے عرض کی تھی کہ لوز ٹاک کا مقام نہیں ہوتا یہ والا، کوئی ایسا نہیں ڈاکٹر point نہیں صاحب، ہونا ڈاکٹر صاحب چاہیے۔ دیکھیں فہم ہے ان کا۔ ہاں تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو چیز دیکھیں لگے ہوئے ہیں ان کی باتوں سے تو مجھے آپ ان لگتا ہے کو ان کا جانتے نہیں ہیں، یہ میرے ماسی کے بیٹے ہیں، دوسرا میرے چاچے کا بیٹا ہے، میں ان کی ہاں جی، جڑوں سے ہم جانتا ہوں یہ بات کہاں سے پکڑتے ہیں۔ یار ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمیں شرارتی بنا دیا ہے، اتنے تیز تو ہے ہی نہیں، معصوم سے لوگ ہیں۔ صورتحال ہے بہت نازک، بہت نازک اور گمبھیر، اور یہ گناونے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کریں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر صاحب ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں، سیدھا سا سوال پوچھا ہے کہ مرزا بات ناصر یہ کے ہے صرف میں کہ گھن ہونا اسٹیکر تھا، صاحب اللہ صرف کرے میں گھن ہونا تھا، باقی معصوم تھے، آج آپ لوگ بھی گھن ہونے ہو گئے ہیں، لیں جی اللہ نے یہ بھی دل میں ڈال دیا، اللہ جس کو چاہے جب چاہے درست کر سکتا ہے بھائی، اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ خلیفہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر خلیفہ غلط فیصلہ کر لے تو اللہ سیدھا کروا دیتا ہے۔ ابھی میں اس پہ بھی آؤں گا، میں ابھی ناظر اللہ پہ بھی آؤں گا، ڈاکٹر صاحب آپ پہلے اس کا تو جواب دے۔ آ جائیں، کیا کرنا ناصر اللہ صاحب کو، کیا ہو گیا؟ کوئی میں بعد میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں 2 ہفتے والی بات بتاؤں گا آپ کو کہ کس کو لایا۔ ڈاکٹر صاحب ناظر اللہ کو ہو گیا جو، ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں، اسٹیکر صاحب آپ کچھ بھی کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں بڑے بڑے ادھر خلیفہ آئے جو تو بڑے بولتا بڑے مذہبی ہے، لوگ، خلیفہ جو بولتا ہے اللہ کے اذن سے بولتا ہے، اس خلیفہ کا اگر فرض کریں آپ نے اس کو اگلا کینڈیڈیٹ بنایا جس کے دل میں اللہ نے ووٹنگ ہی نہیں ڈالی تھی پچھلی بار، خدا کے بندو، کیا مطلب کیا ہوا؟ خلیفہ آپ کہتے ہیں اللہ کے اذن سے بولتا ہے،
अच्छा खलीफा जो अल्लाह के इज़्म से बोल रहा है वो पिछले इलेक्शन में उसके दिल में अल्लाह ने डाला नहीं तो वोट दे, ये हो सकता है डॉक्टर साहब? पिछले इलेक्शन में क्या हुआ है? उस इलेक्शन में वोट की जरूरत ही नहीं थी उस वोट की। किस इलेक्शन गौर की बात करें। हो रही है? गौर वो करें। स्पीकर साहब उस गौर वोट करें, में गौर नासिर साहब कौन से इलेक्शन की बात हो रही है? ये जो बात मैं- कर रहे हैं ना कि खलीफा मसीह सालस का जो इंतखाब हुआ था उसमें खलीफा मसीह राबे ने वोट नहीं दिया था, तो मैं ये कह रहा हूँ इनको कि वो वोट की जरूरत ही नहीं, वोट पूरे थे, यार वो वोट की सबर करो जरूरत ही भाई, नहीं। एक फिर मिनट होल्ड करो यार नासिर भाई। नहीं नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा फहम बयान कर रहे हैं। जी 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 हाँ। मैं बात कर रहा हूँ नासिर भाई, होल्ड करें। नासिर साहब मैं बहुत खुश हूँ, आप सवाल माशाल्लाह ये बहुत है- एक मुदब्बिर आदमी हैं। मैं आपसे बड़ा खुश हूँ जितना मर्जी उनको पंप कर लें, मैंने उनसे कह दिया तो उनको भी जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है नासिर भाई कि कोई भी ऐसी बात करने से पहले इनसे पूछें कि इन्होंने ये बात कहाँ से ली है। कोई भी वाकया जो बयान हो रहा है उस वाकये का वकूआ तो पहले बताएं कहाँ पे है। आपने एवी इम्कान का इजहार कर दिया। नासिर भाई जो है ना डॉक्टर साहब की एम्बुलेंस को पार्किंग में लगने नहीं दे रहे, उन्होंने बीच में ट्रक लगाया हुआ है। नासिर भाई मैं अब आपसे मोहतरम बहुत में खुश अगर हूँ। वो कहें तो मैं चुप हो जाऊं, कोई बात नहीं, मैं छोड़ के भी चला जाऊं, लेकिन नहीं, नहीं, स्पीकर नहीं, साहब आप आप जो यदि- बात कर रहे हैं आपके ग्राउंड इतना कमजोर है कि जी, अल्लाह जी। के फजल से आप उसमें कोई बात निकाल ही नहीं सकते। आपका नहीं नहीं बहुत मैं तो इंतहाई निकाल रहा ही कमजोर नहीं, ground है। मैं तो बहुत मैं कमजोर इसलिए ग्राउंड पे बोल रहा हूँ। हूँ कि मैं अपनी राकस राय जो है इसलिए दे रहा हूँ कि आप उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते अल्लाह के फजल से। जी, तो जी, डॉक्टर जी, साहब मैं- तो नहीं एहतियात नहीं नासिर साहब पता है क्या चक्कर है, ग्राउंड तो मेरा कमजोर है, मैंने तो उस ग्राउंड को पानी और पक्का किया ही आपके बयानों से है। मैंने तो नहीं आपसे ना, वो सवाल आप- पूछा है, हाँ, तो पूछते आपसे रहें, नहीं आपको आपसे नहीं मसला- आपसे नहीं। वो आप पीडीडीपी वाला वो जो बैक पे चला गया, अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही सामने है। और डॉक्टर साहब मैंने आपसे पूछा पहला सवाल, सबर सबर मैंने कहा वो डॉक्टर साहब एक मिनट, बेवकूफ आदमी है, मुमकिन है किसी बात की वजह से। डरपोक है, बुज़दिल है डॉक्टर साहब, अच्छा बुज़दिल हाँ है, वो तो बुज़दिल है। हाँ वो तो है। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? डॉक्टर साहब आप सवाल सुनिए। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब एक मरीज को बचाने में कामयाब हो गए हैं। दूसरे लेकिन मरीज नासिर को पाँव फाड़ देते हैं, वो साहब बंदा नासिर एम्बुलेंस ही नहीं साहब ला रहे। शाह आ जी रहे हैं ना, ये जो आपको टॉपिक्स आ रहे हैं वो भी मुझे पता है कहाँ से आ रही हैं, सो डोंट डॉक्टर साहब खलीफा साहब ये जो नासिर साहब है ये मर्द आहन है। नहीं यार ये बिल्कुल सही फैसला कह रहे हैं। डॉक्टर साहब जो हैं मेरे कज़न हैं, ये टॉपिक्स हमें डॉक्टर साहब ही दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जमात की इस्लाह हो। जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको बताना ये चाहता मेरी हूँ, मासी के डॉक्टर बच्चे, ज़िक्रिया- ये मेरी मासी के बेटे हैं, इन्होंने ये हमें मुझे बताया कि सारी इन बातें टॉपिक्स पे बोला करें क्योंकि जमात अहमदिया नहीं बोल सकती इन जी। मामलात पर, खिलाफत के जी। निज़ाम पर, तो हम बोला करें। डॉक्टर Thank you, साहब ने डॉक्टर कहा साहब है कि मैं ऊपर आऊंगा, तुमने मुझसे ये वाला सवाल ऐसे करना है और फिर मैं कहूंगा सब चले जाए तो सब जाएंगे भी तुम्हारा नहीं। देखा मुंह नासिर साहब नहीं गए। हैं, मुझे ये सवाल करना है तो मैं तुम्हारा मुंह बंद करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब पूरी कर रहे हैं, आपने इल्जाम ना लगाए। नहीं अच्छा डॉक्टर साहब वैसे ना बड़ी मजेदार बात की मिर्जा नासिर साहब ने इससे आगे जो बात की ना मुझसे भी मजेदार है। अच्छा और चूंकि ये इंतखाब हमारे नज़दीक में अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे इसके मुतालिक होंगे या नहीं, तो चूंकि अल्लाह ताला का इरादा मख्फी इरादा है, मख्फी में काम कर रहा है, इसलिए रिमूवल का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या खूबसूरत बात की नासिर साहब, मिर्जा नासिर साहब को मैं तो फैन हूँ यार, कसम। भाई दो ही तो लोग हैं नासिर नाम के, मर्द एक मिर्जा आहन। नासिर साहब, एक मिर्जा नासिर साहब, एक जो और नासिर एक साहब ये यहाँ जो लाइव नासिर पे साहब बैठे हैं। यार, नासिर मर्द नाम में ही कोई आहन। जबरदस्ती कोई चीज है। मर्द आहन आपने सवाल भाई नासिर नाम के अंदर ही कोई मख्फी ताकत है, हवाले से जी, जी, सवाल जी, तो मख्फी अल्लाह का इरादा है उसमें। बिल्कुल। तो आप देखिएगा डॉक्टर साहब 3 दफा कहीं नासिर साहब जो है वो इंशाल्लाह नहीं ground पे कायम रहेंगे। दिल अल्लाह के फजल से इंसान का दिल साफ होना चाहिए। वो अगर बिल्कुल। उसमें देखें, बात यह है कि अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है, वो आपकी बेशक। दुनियावी चीजों पे इस पे नहीं देखता। अगर आपका बेशक, दिल बेशक। साफ हो किसी भी चीज पे तो अल्लाह आपको जरूर उसने मतलब बुरी तरफ नहीं लेके जाता। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपकी जो नीयत है स्पीकर साहब हड्डियां निकालने वाली, तो अल्लाह आपको उधर से कोई हड्डी निकलने नहीं देगा, निकालेगा नहीं। यही बात है। आप जो कोशिश कर रहे हैं ना वो नहीं निकलेगी। 95-100 बंदा सुन रहे हैं, हर एक को पता लग चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ साडा कम फैसला हमारा हाँ, काम वो- था हमारा काम था नासिर साहब, अभी मैंने पूरी बात यकीन करें 5% बात यार की। सीकर एक छोटा सा पॉइंट जी, छोटा जी। सा पॉइंट सीकर, ये जो नेक नियत वाले अहमदी हैं ये आम बंदे क्यों नहीं हो सकते? इनको चूज होना लाजमी है। आम बंदे क्यों जी नहीं फिर जी वोट देते? जी भाईजान, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि यही तो हमने आज शुरली छोड़ी है यंग अहमदियों के ज़हन में कि मेरे दोस्तों, जब तुमसे दोस्त कहते हैं ना तुम्हारे खलीफा कैसे बनते हैं, और तुम कहते हो कि अल्लाह दिल में डाल देता, हाथ ऊपर चले जाते हैं ऐसे करके ब्लूटूथ से। नहीं,
ابھی میں نے 5% بات کھولی ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب کنفرم نہیں کر رہے کوئی. اچھا ناصر صاحب مزہ پتہ کب آئے گا, آپ نے اب 2 چیزیں کنفرم کر کے آنی ہے. پہلا, ایک تو مرزا رفیع صاحب تھے, یہ تو کنفرم ہو گیا نا, ڈاکٹر صاحب کو نہیں تھا پتہ, چلے اچھی بات ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ نہیں پتا تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا ان کو ووٹ کس نے دیا کس نے نہیں دیا, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی کنفرم کرنا ہے کہ کس کے دل میں کون کون سے الیکشن میں کیا کیا اللہ نے ڈالا. میں اس کے اوپر ٹاپک رکھوں گا ناصر صاحب, مجھے آپ لازمی چاہیے یہاں پہ, بڑا مزیدار. کیا اچھا کیا لگا. بات سمجھا نہیں آپ کی بات, کیا کس کس خلافت الیکشن میں کس کس کے دل میں اللہ نے کیا کیا ڈالا, یا آپ نے لازمی نہ پتہ کرنا ہے. اب وہ جماعت میں بات یہ ہے اسپیکر صاحب کہ اللہ نے تو اللہ کا تو ارادہ جو ہے وہ تو وہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے جس کو بھی کرنا جو بھی. تو جو باقی جو معاملات ہیں وہ خدا تعالیٰ ان کی آگے سے مطلب جو بناتا ہے تدبیر وہ بنا دیتا ہے. تو اس وقت بھی عین وقت کے اوپر بھی, جیسے میں نے یہ بات پہلے دیکھیں پھر میں کر دیتا ہوں دوبارہ آپ کو. وہ جو اشارے والی بات آپ نے کی تھی, جی جی نہیں اشارے نہیں, میں خلیفہ مسیح رابع والی بات وہ کر دیتا ہوں. میں اس میں مجھے نہیں پتا کہ اندر کس کو ووٹ دیا تھا انہوں نے یا نہیں دیا تھا, یہ بات ظاہر ادھر میں تھا تو نہیں. میں نے یہ بات کی ہے کہ جو آپ لوگ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں اس میں ہے کچھ بھی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک طرف سکا بھائی تھا, ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ اپنا سکا بھائی, ہو سکتا ہے اس نے ذہن رکھ کے خلیفہ مسیح رابع نے وہ ووٹ مرزا رفیع صاحب کو دے دیا ہو, لیکن خدا تعالیٰ کا جو ارادہ تھا خلیفہ مسیح ثالث کو بنانے کا, اس میں وہ ووٹ اگر ادھر ہو بھی جاتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو وہ تو ہونا ہی تھا جو ہونا تھا, خدا تعالیٰ نے وہ ہو گیا, اس میں کیا فرق ہے. ہاں نہیں فرق تو کوئی نہیں ہے, لیکن اگر یہ بات سچ ثابت ہو جائے نا ناصر صاحب, تو یہ بات بڑی ڈاڈی ہے ناصر صاحب. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا ناصر سے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ینگ احمدی بھی سنیں. مرزا نہیں آپ ناصر کی صاحب میں کے جو بات الیکشن کی میں دیکھیں آپ کی بات پھر میں دوبارہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا, میں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ مسیح رابع کے ذہن میں وہ بات کیوں نہیں اللہ نے ڈالی, تو وہ بعد میں خلیفہ کیسے بن گئے. جو آپ لچک کے جو باتیں ٹھٹھے کر رہے ہیں نا, میں آپ سے بھائی آپ کو میں ایسی بات نہیں ہے. اس احوال کا پتہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو ووٹ نہیں دیا تھا, یہ آپ کو پکا پتہ ہے یا ایک مفروضے پہ بحث کر رہے ہیں اس وقت سے آپ؟ اگر اجازت میں دیکھیں بات یہ کر رہا ہوں, یہ جو ٹھٹھے کر رہے ہیں نا, بات یہ ہے اس میں کہ وہ میں ٹھٹھا تو کر ہی نہیں رہا ناصر صاحب, میں نے ٹھٹھے ہی ہے نا, نہیں دیکھیں جہاں تک ٹھٹھے ہی کر رہے میرے ہیں نا علم آپ. میں ہے مرزا رفیع احمد صاحب کو حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے, نہ خلافت ثالثہ میں اور نہ ہی خلافت رابعہ میں. تو آپ خود کینڈیڈیٹ تھے تو آپ ووٹ ویسے ہی نہیں دے رہے تھے ان کو. ڈاکٹر صاحب دوبارہ ریپیٹ کریں, ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں, آپ نے کیا کہا ہے؟ جو جہاں تک میرے علم میں ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا خلافت ثالثہ کے ووٹ میں, اس میں انتخاب میں. مطلب کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کنفرم کر دیں, جب مرزا ناصر صاحب کا خلافت کا الیکشن تھا جس میں ان کے مد مقابل مرزا رفیع صاحب تھے, اس میں مرزا طاہر صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا ان کے اگینسٹ, ایسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں جہاں تک میرا اس وقت ذہن میں سنی ہوئی بات ذہن میں ہے, مستحضر نہیں ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن بہرحال میرے جو ذہن میں اس وقت تک بات ایک ہے, میں چونکہ اب تک اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ ضرورت نہیں تھی, کنفرم نہیں تھی, لیکن اب آپ لوگ چونکہ اس بات کو بال کی کھال اور قیمہ نکالنا چاہتے ہیں تو میں لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی شور نہیں ہوں, میں آپ تو کہہ رہے ہیں میں ابھی شور نہیں ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے, میں شور ہوں یا نہیں ہوں, لیکن میں نے بات ایک کہہ دی ہے نا, جو میرے علم میں ہے میں نے اپنا علم بیان کر دیا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب, ہم تو آپ کو دونوں طریقوں سے بتا رہے ہیں کہ بات آپ ادھر کریں یا ادھر کریں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے ناصر صاحب, اب میں کیسے فرق بات پڑتا کرنے ہے؟ اچھا لگا وہ تھا, فرق مجھے بتائیں. میں آپ کو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ ووٹ خلیفہ کو نہیں دیتا نا, اس کا خدا سے تعلق نہیں ہوتا, وہ نیک انسان نہیں ہوتا. نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. وہ چونکہ نیک انسان ثابت ہو چکے ہیں ایک دفعہ کہ وہ نیک نہیں تھے, اب خلیفہ کیسے بن گئے؟ تو یہ اچھا میں یار ہنٹ کا ٹائم کب آئے گا سیکر ایک ہنٹ منٹ کا؟ دے دیں اسپیکر صاحب سے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے میں ایک کمزور آدمی ہوں, مطلب میں اب دیسی سی بات یہ کرتا ہوں. نہیں ہم بھی ویسے ہی نہیں بات یہ دیکھیں اسپیکر صاحب, آپ جس میں سے ہڈی نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے نہیں نکلے گی. وجہ وہی کیا ہے, میں جو بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ووٹ کس کو دیا تھا, میں تو ادھر نہیں تھا. میں نے یہ کہا ہے کہ حسن ظن رکھ کے ہو سکتا ہے خلیفہ مسیح رابع نے ووٹ نہ دیا ہو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ان کا تعلق ایک کا تعلق خدا سے تھا تو ایک کا نہیں تھا. اللہ کے فضل سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ سب تعلق باللہ میں تھے, موجود تھے, اور اللہ کے فضل سے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا یا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا, وہ سب لوگ تعلق باللہ میں تھے.
असल جی चीज जो थी वो खुदा, असल चीज किस लिए बैठे थे? खलीफा बनाने के लिए। खुदा ताला को तो पता था किसको बनाना है, بالکل वो بالکل गिनती जो पूरी करनी थी एक राय के लिए, वो खुदा ताला ने वो उतने वोट जो करने थे वो पूरे करने थे किसी भी तरीके से। ये तो किसने कहा कि जिसने مطلب वोट दिया वो آپ کہہ तलब। رہے ہیں کہ جیسے اسمبلی میں ہوتا ہے کہ 172 چاہیے تو ہم اور یہ 58 اسمبلی کر کو لیں نہ تو ملائیں اس کو آپ بات نہیں نہیں، میں اللہ بات کر تعالیٰ رہا تو ہوں۔ آپ ایسے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلانی پارٹی کو شامل کرنا ان ووٹ پورے ہو گئے نہیں تو باقی چلو دیکھو جی تو میں اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے دیکھیں اسٹیکر صاحب بات جی سنیں، بات جی سنیں۔ جی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے کام مخفی، انہوں خدا تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات آپ جو کر رہے ہیں نا، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی نے ووٹ دیا یا نہیں دیا، وہ سب خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور سب تعلق باللہ میں کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن سب اس میں موجود تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے ووٹ نہیں دیا تو وہ کیا تعلق باللہ میں نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا مرضی یہ ہے کہ منشا جو اصل ٹارگٹ کے لیے بیٹھے تھے ایک آدمی کو بنانے کے لیے، نہیں خدا نہیں تعالیٰ کا ناصر جس صاحب اللہ دیکھنا وہ میں بن سمجھ گیا۔ گیا ناصر صاحب بہت ہاں لمبی بات ہوگی میرے بھی اب سنیں نا میں سمجھ آپ گیا انہوں نے بات کو ایک جی بات کریں جی سی تو ناصر صاحب آپ کی بات جی آپ کی بات ناصر صاحب بہت لمبی ہوگی میں سمجھ گیا، اب مجھے ٹوکیے گا مت۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بیان کیا نا ناصر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ چلو جی اگر میں 20 بندوں کے دل میں ڈال رہا ہوں کہ اس خلیفہ کو ووٹ نہیں دینا، چونکہ میں نے 80 کے دل میں ڈال دیا ہے تو الیکشن تو وہ ویسے ہی جیت رہا ہے، تو چلو میں تھوڑا سا باقیوں کے بھی دل میں ڈال دوں کہ یہ نہ ہو کہ بھائی لینڈ سلائڈ وکٹری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تھے یا نعوذ باللہ زرداری تھا؟ ناصر صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ زرداری الیکشن لڑ رہا ہے کہ انہیں ووٹ ہو گئے نے تو چلو 2 بندے میں کاف لیگ دے لے لینا تو میں بندے نہیں توڑتا پی ٹی اے دی انہوں نے سیدھا اس چ رکھا کہ ایک کاف لیگ تو ووٹ میرے 2 پورے ہو گئے میں بندے توڑ کے کیوں اپنے سارے بندے تعمیل ہوں۔ یہ کیا یہ نو کانفیڈنس موشن ہو رہی تھی؟ نعوذ باللہ خدا کا خوف کرے، خلیفہ کا الیکشن ہے، تعلق باللہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تصرف ڈال رہا ہے دل میں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الہام ڈال رہا ہے کہ انہوں چننا جے اور انہیں نہیں دیتا ووٹ جیڑا اگلا خلیفہ بن گیا تے اودا تعلق باللہ کتنے گیا؟ نہیں ناصر صاحب بڑی اسپیکر گہری صاحب بات ہے یہ۔ نہیں آپ بالکل، میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بالکل جو ہے نا سیدھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کجی کہ ہے دیکھیں، کجی ہے کجی آپ کے دل میں کجی ہے اور آپ اس جی میں جی سے ہڈی نکالنا چاہتے ہیں اس گوشت سے جس گوشت اچھا میں ہڈی نہیں ہے، جی جی تو ٹھیک وہ ہو نکلے گی نہیں آپ سے۔ چلیں اور یہ آپ ناصر کچھ صاحب پتہ مزہ میں کب نے آئے گا؟ ناصر صاحب مزہ تب آئے گا آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کھیلتے ہیں، آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا آپ ہمیں نہیں جانتے، یہ ہمیں بڑا پرانا جانتے ہیں، ہم بھی ڈاکٹر صاحب کو بڑا پرانا جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کبھی گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھا، یقین کریں، ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کا پیشنٹ آ جاتا ہے پیچھے۔ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن رد بھی کر دیا، ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے کنفرم بھی نہیں ہے تاکہ آرگومنٹ بھی مر جائے اور یہ چپ ہو جائے، لیکن ہم اتنے شرارتی ہیں ہم چپ تو نہیں کریں گے۔ تو ناصر صاحب آپ مزہ پتہ آئے گا، آپ کنفرم کریں اس بات کو پہلے کہ اگر الیکشن میں وہ کھڑے بھی تھے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا، اور ووٹ کس نے کس کو دیا، پھر ہم اس سے آگے چلیں گے۔ یہ سٹوری ابھی آگے چلنی ہے، ابھی تو وہ میاں چلتی منصور صاحب نے آنا ہے، کوئی ابھی تو ضرورت خدا نہیں ہے اسے الاحمدیہ نے کنفرم آنا ہے۔ کرنے کی، اعتراض آپ پہ، آپ کنفرم کریں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی کنفرم کرنے کی؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ہوا، جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، اللہ کرے گا آگے بھی بہت اچھا ہوگا۔ ناصر صاحب میری گل لیندے جاؤ، ناصر صاحب میری گل لیندے جاؤ۔ ناصر صاحب میرا وعدہ رہا آن والے دنوں چ اے جڑی کمزور دے لوگ نے نا انہاں دے دل تے او مولے مارا گا نا میں کہ تسی حیران رہ جاؤ گے کہ جماعت نال لوڑ کی لگی ہے۔